17 وقت کی نماز میں نبی کونین حاضر کیا تھے؟ حاضر ہے، لیکن امامت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ہی وقت آ گیا کہ صبح ہو گئی، صبح کے وقت نماز پڑھا لی گئی، جوہر کا وقت آیا، سرکار کو تھوڑا ہوش آیا، سرکار اٹھے، اٹھ کر دیکھا تو جماعت کھڑی ہے۔ کیا ہے؟ جماعت کھڑی ہے۔ آپ نے اپنے اشارے سے چل کے کھڑے ہوئے، اپنی نماز قائم کرے۔ ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا۔ نمازیوں نے نمازیں سب چھوڑ دی۔ خالی الفاظ کتابوں کا چھوڑی نہیں ہے، سب کے سب نے تکنا تھا کعبے کو، تک دیا کعبے کے کعبے کو۔ سب نے محمد مصطفیٰ کی طرف نگاہیں کر لی۔ اب سب کی نماز کا کعبہ محمد، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت سے چل کر ممبر تک چلے گئے، اور ممبر چلنے کے بعد ابوبکر مصلی پہ سے ہٹ گیا۔ ارے بھائی امام ہی غائب ہے، یہ کیسی نماز ہے؟ لوگوں کو بولا کعبے کے سامنے منہ میرا، اللہ اکبر۔ ارے اللہ سے بھی کیا کر رہے؟ کعبے سے منہ ڈالیا، نبی کے طرف چہرہ، نبی نے اشارے سے کہا ابوبکر آپ نماز پڑھاؤ۔ ابوبکر نے نماز پڑھائی، نبی کو دیکھ رہے، امام ابوبکر نماز پڑھا رہا، ابوبکر دیکھ رہا میرے محمد کو، میرا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم رکا، رکو میں جیسے جاتے تو ابوبکر بھی رکو میں جاتا، سجدے میں نبی جاتے ابوبکر بھی سجدے میں جاتا، جیسا جیسا نبی کرتے گئے ایسا ایسا ابوبکر کرتے گئے۔ اب امام بن کر کھڑا کون ہے؟ ابوبکر، اور نقل کر رہا ہے محمد کی، جبکہ محمد نہ امام میں ہے نہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہی دیکھلے کھڑے ہیں، وہ ایکلے کی نماز، امام آگے ادا پیچھے والے کی۔ صحابہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں، سلام پھر آیا، سلام پھر کے اٹھ کے چلے کہ میں راضی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا صحابہ کہ میرا کہنا تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، میرے کہنے ابوبکر کے پیچھے تم نے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو۔ میں تم سے سب سے راضی ہو گیا کہ آج تم نے نبی کو خود راضی کر دیا کہ تم نے میرے کہنے ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ بس یہ بول کر جب نبی چلے گئے اندر، وقت آ گیا، سرکار کا وقت آ گیا۔ وقت آپ کا کم و بیش ظہر کے ان قریب، کتنی؟ جوہر کے ان قریب آپ کی روح قبض کر دی گئی۔ کیا کر لی گئی؟ روح قبض کر لی گئی۔ روح قبض کرنے کے بعد حضرت علی شیر خدا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے نبی کونین کو لٹایا۔ کیا کیا؟ لٹایا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا، تیرے خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اے محبوب، کوئی تو ایسی جگہ ہوتی جو میں تجھے تیری روح کو رکھتا، کوئی تو ایسی جگہ ہو جو تیری روح کو رکھوں، نہیں ایسی کوئی جگہ نہیں بنائی، کوئی سی جگہ پوری کائنات میں نہ بنائی۔ بول چکا ہوں برابر ہے، ڈائریکٹ ان کی جسموں کے اندر ہی ان کی روح کو رکھ دی گئی۔ کیا رکھ دی گئی؟ ان کی روح کو۔ اب جسموں کے اندر ان کی روح واپس دفن ہوئی، کیا ہوئی؟ واپس اندر دفن ہوئی، ان کی جسم پھر ایک ہو گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا درجہ میں نے کتنا بلند کر دیا، تیرا درجہ میں نے کتنا بلند کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ تیرا امتی، کون؟ تیرا امتی اب تجھے بے غسل بے وضو دیکھے۔ یہ ایک راج رکھا سنے، میں اب اس کیا خالی سمجھانے کے لیے بولوں گا۔ آج میں جو چیز سمجھاؤں گا جو تمہارے ابھی تک کانوں تک نہیں آئی۔ کیا چیز؟ ہاں، اب جب تک تیرا ذکر کرنے والا، تیرا اے نبی تیرا ذکر کرنے والا اور تیرے پہ جان لٹانے والا، تجھ سے محبت کرنے والا، اس کو جب تک میں نہیں سجا دیتا، جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں سجاتا، رب خود سجائے گا۔ رب فرماتا ہے اس کی روح نکلتی ہے سب سے پہلے میرے پاس آتی ہے،
کس کے پاس آتی ہے؟ رب کے پاس. رب اس کو سجاتا ہے, سنوارتا ہے, سبے برات بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ اس کی سبے برات بناتا ہے. اس کو سجانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. مجھے کیوں سجایا جا رہا ہے؟ یہ رب تیرے تجھے سجا رہا ہے اس لیے کہ تجھے سجر کا دولہا ملنے آنے والا ہے, تو آخرت کا دولہا ملنے آنے والا ہے. تو نہیں جانتا نبی کون ہے تجھ سے ملنے والا ہے. نبی کے خاطر, نبی کے خاطر, نبی کا ذکر بلند کرتا ہے رب کہ تیرا امتی کو بھی سجا کر تجھ سے ملاؤں گا. انسان قبر میں جاتا ہے, اس کی روح نکلتی ہے رب کے پاس, سج سور کے آتی ہے روح میں, پھر اس کے قبر میں دفع ہوتی ہے. جب پوچھا جاتا ہے اس محمد کے بارے میں تو کیا جانتا ہے, قبر کی دیواریں گرا دی جاتی ہے اور رب کے وہاں سے قبر کی دیواریں گرا دی جاتی ہے اور سرکار کا چہرہ انور دکھائی جاتا ہے اور بولا دیکھ جانتا ہے یہ کون ہے, ان کے بارے میں کیا جانتا ہے, ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے. وہ نبی فرماتے ہیں فرشتوں اس سے سوال نہ کرنا, رب نے سجا کر میرے خاطر رکھا ہے, رب نے سجا کر اس کی روح کے ساتھ میرے خاطر رکھا ہے کہ میں جاؤں اسے کہہ دوں کہ یہ میرا ہے. اور جہاں نبی کھڑے ہو انتا فہیم تماتا جب ہونا ہی نہیں ہے. تب قبر کے اندر انسان جاتا ہے تو اس کا وصال ہوتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو آج کا دن پیدا آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 سال پہلے پیدا کیا میرے نبی کو, تو ظاہر کے اندر درجہ بلند کریا امت کا. کیا کرا؟ پہلے پیدا کیا. جو تم کہتے ہو اور میں کہتے ہیں سوموار, ٹھیک ہے, سوموار. دنیا کب بنی؟ جمعہ. دنیا کب خلاص ہوئے گی؟ جمعہ. یہ سوموار اور جمعہ اور پورا ویک, پورے سال, پورا مہینہ, یہ کچھ بھی نہ بنا تھا جب محمد پیدا ہوا. نہ کوئی وار تھا, نہ کوئی مہینہ تھا, نہ کوئی تاریخ تھی, نہ کوئی دین تھا, نہ کوئی دین سمجھنے والا تھا. دین بھی سمجھنے والا نہیں تھا, تاریخ بھی سمجھنے والا نہیں تھا, جنت بھی سمجھنے والا نہیں تھا, جہنم بھی سمجھنے والا نہیں تھا, کوئی کسی کو جاننے والا نہ تھا. اس وقت کوئی تھا, اللہ اس کا رسول تھا. کیا کون تھا؟ اللہ اس کا رسول تھا. کہ اللہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, اور اللہ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں, میں جانا جاؤں, تو اللہ کے جاننے جنانے کے حساب سے میرے احمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. اولین نبی وہ ہے. پوچھا جابر فرماتے ہیں میں نے پوچھا نبی سے تم نبی کب تھے؟ تو فرمائے جابر جب کوئی نہ تھا رب اور میں تھا, جب میں نبی تھا, جب نبی تھے میرے آقا. یہ تو صرف ان کی حق کو تو ظاہر, حق کو تو باطل نہیں سمجھ سکا کوئی. میں باطلان میں چلا, کائے میں چلا؟ باطلان میں چلا. نبیوں کی جھرمٹ میں کھڑا کرا, نبیوں کی جھرمٹ میں آدم کو کھڑا کرا. تمام نبی ایک طرف, اور وہاں عہد لیتا ہے رب, فرماتا ہے نبی و رسولو عہد لو مجھ سے کہ تم جب دنیا میں بھیجو گے, میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تم میرا ذکر کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا. کیا کرنا؟ انتظار کرنا. سب نے کیا احدن, کیا کیا؟ احدن صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صحابہ وسلم, کہ سلامتی اس محمد مصطفیٰ پر, اس کے ساتھیوں پر, اور اس کی اہل بیت پر, کہ مولا تو اس کا درجہ ایسا بنایا. ہاں مولا اس کو تکیں گے کب؟ کیا بول دیا؟ اس کو تکیں گے کب؟ تو بولتا ہے تکنا ہے اے آدم اٹھا اپنی نگاہ کو اوپر کر. جب اوپر کری تو اللہ نے ستارہ بنا کر چمکایا. نبیوں میں نبی کھڑا نہیں کرا. کیا نہیں کرا؟ نبیوں کے بیچ میں بھی نہیں کھڑا کرا. وہ نبیوں کو تو عہد دلائی کہ تم عہد لو مجھ سے. انہوں نے عہد پہ اترے. کیا اترے؟ وہ عہد پہ اترے. ان کی عہد کو, محمد کی عہد اللہ نے لی. نہیں سمجھ میں؟ ورفانہ لکا ذکر تب, یہ بلندی وہاں سے چالو ہے. جب باطل تھا, کون؟ جب باطل تھا آدم کا پتلا بھی تیار نہ تھا, جب ہی فرما دیا روحوں سے ساتھ میں
کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، ان کی خبر دینی ہے دنیا والوں کو کہ یہ آنے والے ہیں، اور جو بھی یہ آئے تو ان کا کلمہ پڑھ لے، بس کیا پڑھ لے؟ ان کا کلمہ پڑھ لے۔ اور اگر سچائی کا سامنا، حقیقت کا پورا پوائنٹ سن لے بیٹا، گلاب کام نہیں کر رہا، پھر سے کام نہیں کر رہا، پورا نہیں رہی برابر۔ آدم نے فرمایا آنے والا احمد مصطفیٰ، تم کو دین مل جائے تو خبر لے لینا۔ عیسیٰ، موسیٰ، علیہ السبیت، یعقوب، ابراہیم، سب، ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی، تمام نبی نے خبر دے دی آنے والا محمد مصطفیٰ ہے، اس کا دین مل جائے، اس پہ کلمہ پڑھ لینا، اس کا دین اپنانا، اس کی مدد کرنا۔ کیا فرمایا؟ اس میرے محبوب کی مدد کرنا، میرے نبی کی مدد کرنا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا، آخر الزمان کا کلمہ پڑھنا، اس کی ہر راہ میں مدد کرنا، اس کا دیکھ بھال کرنا۔ سب نے بولا، اب سب نے بولا، قربان جاؤں، سب جھوٹ ہو جاتا، ہو جاتا۔ سب نے بولا آنے والے، ارے سوموار کے دن بسر بن کر میرا محبت نہ آتا، سب نے بھی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ نہیں پڑے گی پلے، جس کے گھر کے اندر خالی کھانے کی فکر ہوگی نا، مرغی پرغی، ان کو میرے نبی کے بارے میں نہیں ملنے پڑے گی۔ جس کو کپڑے کی پڑی ہوگی، جس کو رات کی تھکن ہوگی، میں بھی تم سے زیادہ جگیلا ہوں بھائی، 2 رات 2 دن، تیسرا چالو ہے میرا، لیکن دیکھ آج آ کے بھی کھل لی ہے، مجھے تو بولنا ہے، تجھے تو بیٹھنا ہے، لیکن سبحان اللہ بولنا ہی وہاں پہ آتا ہے۔ سید صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ آپ تو اولاد رسول میں بتاتے ہو، آپ کو آپ کے نانا کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کیوں خبر نہیں رکھی؟ رات کو 1:30 بجے تک باہر بیٹھ سکتے ہو تو یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں؟ تم کو معلوم ہے یہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جسے دیوال انسان پھٹکا کے سیر پھٹکا لیتا ہے، عشق اس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے خاموشی لے رہا ہوں کہ اب بکنے والا میں نہیں ہوں، اندھوں کی محفل میں آئینے نہیں بیچا جاتا، اور اب میں اندھوں کی محفل میں آئینے بیچوں گا بھی نہیں۔ تم نہیں سمجھے میں نے کیا بول دیا؟ ان نبی کو تہمت لگا دی میں نے تمہارے کو سمجھانے کے لیے، کیوں نبی جھوٹے ہو جاتے اگر میرا محبوب سوموار کے دن پیدا نہ ہوتا تو۔ سب نے بولا خبر دی آئے گا، کب آئے گا؟ یہ دیکھا گیا میرا نبی، اور آیا تو رحمت لل بن کر آیا، وہ ذکر کا ذکر کنی بن کر آیا، برفانہ لکر ذکر بن کر آیا، الحمدللہ رب العالمین بن کر آیا، اور رحمان رحیم بن کر آیا، اور کریم بن کر آیا، ہر حال میں آیا، صرف اس نے مخلوق کے فیض کے لیے آیا۔ وہ کس کے فیض کے لیے آیا؟ صرف مخلوق کی فیض پہنچانے کے لیے آیا۔ ارے تم سپورٹ نہیں دو گے میں بول کیسے پاؤں گا؟ میں سمجھتا ہوں میرے بات ہی تم کو پلے نہیں پڑ رہی ہے، برسوں لگ جاتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ تمام نبیوں کی لاز عزت ان کی امتوں کی نظر میں، سب امتی آدم کی جتنی بھی اولاد تھی، سب نبیوں کی عزت میرے نبی کے ہاتھ میں تھی، اور اللہ نے فرمایا اے لوگو اگر میں اس کو بسر نہ بناتا لیکن میرے نبیوں کی خبر جھوٹی ہو جاتی، ان نبیوں کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے بسر بنا کر بھیجا، اور ایسا بسر بنایا، ہر کوئی نبی تھا، ہر کوئی رسول تھا، ہر کوئی پیغمبر تھا، ہر ایک نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، واحد آدم کو چھوڑ کر، سایہ ضرور تھا، یہ کیسا پیدائش سے سایہ بھی تھا، اس کا سایہ بھی نہ تھا، اس لیے کہ دلیل پیغمبر ہے، یہ دلیل رب کائنات ہے، رب کا ہونا ہی محمد کا ہونا ہے، اور محمد کا ہونا ہی رب کا ہونا ہے، محمد نہ ہوتا تو رب نہ ہوتا، رب ہوتا تو محمد نہ ہوتا، ایک دوسرے کا ہی لینا دینا ہے۔ آج سمجھنے کہنے کا مطلب، میں جب اتنی طاقت لگا آپ کو بتا سکتا ہوں اتنی رات جگ کے، تو آپ بھی تو شیئر کر سکتے ہو میرے ساتھ، نہیں سمجھ پڑی تو آپ اس میرے کو بولو تو میں مولوی نہیں ہوں کہ نہیں پلے پڑی رفیق بھائی، اب اس بول دوں گا کہ اسلام پڑھ دے سب نبی کے عاشق، اور کیسے عاشق ہو گئے جس کو یہ بھی نہیں پلے پڑے کہ میرے آقا کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی اپنی ماں کی بات ہوئی تو کان کہیں کہیں لے آتا، اپنی عورت کی بات ہوئی تو کہاں کا کان لے آتا، ہاں؟ جو تیرے کو عورت بنا کے دی وہی میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ جو نبی کے بات کو نہیں سمجھ سکتا اور رب کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے، کیونکہ رب تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، رب کچھ نہیں جانتا، کیا سب کچھ جان کے بھی کچھ نہیں جانتا، سب کچھ جان کے بھی
کچھ نہیں جانتا، اس لیے کہ اب اس نے ودھوا چہرہ اپنے پاس رکھا ہے. اب تمہارے چہروں کی ضرورت نہیں. کل شین قدیر، میں تو صرف جانتا ہوں بس. آئے گا فیصلہ منکر نکر کر دیں گے. وہ تو صرف ودھوا چہرے کو دیکھتا ہے. نبی کا جو چہرہ ہے وہ چہرے کو سمجھتا ہے. آ رہی سوچ کے اندر کی نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کرتے ہی درجہ بلند کر دیا. کیا کر دیا؟ درجہ بلند کر دیا. اس کے اندر ایک راز اور رکھا کہ یہاں روح نکالی. جسم 3 دن میں نے کہا پڑا رہا. اس 3 دن کے دوران 6 دن تھا. علی شیر خدا کریم نے سب کچھ آپ کی دفن ودھی پوری کر لی. صرف چھاتی کا باب تھوڑا کھلا تھا. ایسے میں ایک صحابی آئے. صحابی نہیں تھے وہ. کون نہیں تھے؟ صحابہ نہیں تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں بارگاہوں سے آیا ہوں، سنائے نبی سے ملنا ہے. علی نے دیکھا، آ جاؤ وقت کم ہے. یہ رہے نبی کا جسم اتر کو روح انور سے نکالنے کے بعد جسم کو دیکھ لیا، چہرے کو، وہ بھی صحابی ہو گیا. یہ دلیل خود علی فرماتے کہ اللہ نے فرمایا جس نے نبی کو دیکھا ایمان کے ساتھ. خالی کھیل ہے یار. آج میں تم کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں، تم ہاتھ پار ہو جائے گی. کائے کے ساتھ؟ جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا ایمان کے ساتھ، وہ اصحاب جنتین، وہ جنت میں ہو گیا. وہ نبی کا صحابی ہو گیا، نبی کا ساتھی. صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی ہو گیا. تو نبی کے صحابی کتنے ہیں تک لوگ کہتے ہیں، کتابوں لکھا ہے 1,25,000 کم و بیش نبی کے صحابی تھے. عرفات کے میدان میں جب من کنتم مولا کا بتایا گیا، علی کے بارے میں بتایا گیا، اہل بیت کے بارے میں بتایا گیا، جب 1,00,000 صحابی تھے. وہ کیا تھا؟ وہ ظاہر تھا. کیا تھا؟ ظاہر تھا. وہ صحابی کو پوچھے، صحابی تم نے ایمان کیسے لائے؟ تو فرمایا نبی کو چاند توڑتے دیکھا ایمان لے آیا. کیا فرمایا؟ نبی کو چاند توڑتے دیکھا ایمان لے کر آیا. تو صحابی کی ایمان کیسے لے کے آیا؟ صحابی بتا دے، میں سورج کو پلٹتے دیکھا ایمان لے کر آیا. تو نے ایمان کیسے لایا؟ نبی کے ہاتھوں سے پانی نکلتے دیکھا ایمان لے کر آ گیا. تو کیسے ایمان لایا؟ بکری پہ ہاتھ پھرایا، دودھ پلاتے دیکھا بھی ایمان لے کر آ گیا. تو کیسے ایمان لایا؟ نبی کے معجزے دیکھ کر ایمان لائے. صحابہ اکرام نبی کے معجزے دیکھ کر ایمان لائے. اب ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں. دنیا میں پھر دنیا میں کوئی نہیں. اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو چاہنے والی تو سمجھ نہ سکی. رب نے اور نبی نے فرمایا یہ دنیا میں ان کے برابر کا کوئی نہیں، برحق کوئی نہیں. جا تو قریب رزق کی دنیا میں اپنا مثال کر کے تو دکھا. جو تیرا ودعا کا انہوں نے دیکھا، وہ تیرا ودعا کا تو بھی دیکھے گا. وہ بددعا کا چہرہ تو بھی دیکھے گا. بس اتنا ہے کہ وقت تھا، خلاص کر دیا. یہ وقت ایسا ہے کہ تجھے بتایا جائے گا، وہاں دیکھ کر ایمان لائے. ہم بغیر دیکھے ایمان لائے، اور ہم پر فخر محمد مصطفیٰ نے کیا. کس نے کیا؟ احمد مصطفیٰ نے فخر کیا کہ فخر کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا ہے جنت کا. فخر نہیں. سب سے پہلے قبر سے میں باہر نکلوں گا، فخر نہیں. سب نبیوں کا نبی سردار ہوں میں، فخر نہیں. جنت میرے حساب سے کھلے گی، فخر نہیں. میں سب جہنمیوں کو بچا لوں گا، فخر نہیں. فخر اس بات کا ہے کہ میرا ایمان سب سے زیادہ آنے والی پیچھے کی امت ہوگی. مجھ پہ ایمان رکھنے والی پیچھے کی امت ہوگی. اور یہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر. کس پہ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتاب پر اور نیک بندے پر. اور کتاب قرآن کو بولا، نیک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا. پھر فرماتا عالم الغیب والشہادۃ انت الرحمن الرحیم. سورج اشر کی زلزلہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے، نام معلوم نہیں، قرآن کی آیت ہے. انت الرحمن الرحیم، یہ نور والا رحمان.
کون؟ یہ نور والا رحمان ہے جس کو کسی کا فقر نہیں، ہر چیز کا، ہر سب چیز اس کے پاس. کہتا فقر کچھ نہیں، فقر اتنا ہے کہ صحابی آنے والی امت وہاں سے مجھ کو خوشبو آتی ہے، وہاں سے میرے کو خوشبو آتی ہے، اور یہ اتنی پیاری خوشبو کہ سب سے زیادہ مجھ پر جان نثار کرے گی، میرے نام کے خاطر مر مٹے گی، میرے اولاد کے نام کے خاطر مر مٹے گی، اور قیامت میں سب سے زیادہ جون بن کر یہی لوگ جانے والے ہیں جنت میں. بس صحابہ تم میرے سامنے کھڑے ہو اور میں ان کے سامنے ہوں، تم میرے سامنے ہو میں ان کے سامنے ہوں. میں ان کو جب سے جانتا ہوں جب ان کی روحیں بنائی گئی تھی، تو ملے گا بھی تو روحوں میں ملا، اور قبر بھی ملے گا تو روحوں میں ملا، دونوں جگہ نوری میں ملا. حق پہ اتنا جا کہ اہل بیت سے محبت کر لے، نبی و درود سلام پڑھ لے، یہاں کا سامان تیار کر درود و سلام سے، نماز سے سامان تیار کر. وہ نبی چہرہ دکھانے بیٹھا ہے، اور چہرہ دکھائے گا سجا سوار کے. کیا دکھائے گا؟ سجا سوار کے. قبر انور کے اندر چہرہ دکھے گا، قبر انور میں چہرہ دکھے گا. ارے جس جگہ ماں آنے والی نہیں، جو تجھے دودھ پلاتی چھاتی لگا کے، جو تجھے روز اچھے سے اچھا پاک کھلاتی، عورت تیرے ساتھ میں آنے والی نہیں. نہ عورت کے پاس آدمی آنے والا ہے، نہ بیٹا آنے والا ہے، نہ یہاں ماں آنے والی، نہ عورت آنے والی ہے. بہت جگہ پہ صرف کوئی آتا ہے، وہاں کوئی آتا ہے تو رب کا نام بھی کام نہیں آتا. قبر میں کوئی کہ رب کام آئے گا، نہیں آتا. دن کام آتا ہے، دن بھی کام میں نہیں آتا، رب کا نام بھی کام میں نہیں آتا. تو کیا آتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ. اس چہرے نور والے کو پہچان لے، صرف محمد مصطفیٰ. جتنا پیدا ہونا پیر کے دن نبی کا مصطفیٰ سب سے بہتر ہے، تو دلیل نبیوت کی پوری ہوئی ان نبیوں کی جنہوں نے حکم دیا تھا آنے والا ہے. اگر میرا رب نہ بھیجتا تو، بصری نہ بناتا تو نبی جھوٹے ہو جاتے ہیں. تو ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبی کو پیدا کیا، اور نبی کو پیدا بھی کیا تھا معجزے کے ساتھ پیدا کیا کہ اس کا سایہ نہ رکھا. کیا نہیں رکھا؟ سایہ نہ رکھا. نبی ہے، نبی ہے، رسول ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر ہے. لیکن دیکھیں نبی کیسا ہے، رسول کیسا، پیغمبر کیسا ہے. یہ سب سے الگ ہٹ کے ہے. جس طرح اللہ نے اس کی ظاہر کری، کیا کرا؟ دنیا میں ظاہر کرا. پھر دنیا میں ظاہر کرتا ہے تو سائے بگر کا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سائے بگر کا نور والا بنا کر انسانوں سے ہٹ کے بنایا، اور قبر انور میں بھی کیا تھا؟ سب سے ہٹ کے بنایا. کیا ہو گیا؟ ہر ایک کی روح الگ الگ پڑی ہے. یہ میرا آقا، اس کی روح ایک ساتھ میں ہے، جسم بھی وہیں، روح بھی وہیں. اب جب بھی نبی دکھے گا تو جسم کے ساتھ دکھے گا. کس کے ساتھ دکھے گا؟ جسم کے ساتھ دکھے گا. یہ علی فرماتے ہیں کہ سرکار کے لاسا کو جس صحابی نے دیکھا، صحابہ نہیں تھے، وہ دیکھ کر لاسا کو صحابہ بن گئے. یہاں تو بولتے کے ساتھ دیکھے گا، چلتے پھرتے کے ساتھ دیکھے گا، اور نبی کریم کو خوب پہچانے گا. تو بتا کیا ہوا؟ تو اب تو کیا بن گیا؟ اب تو کیا بن گیا؟ وہاں چہرہ دیکھا جسم کے ساتھ تو صحابی، میں نے یہاں چہرہ دیکھا. بس بات اتنی تھی، یا پھر دنیا ہے وہ بدرک ہے. دنیا تو دونوں ہے، دونوں دنیا ہے، اور دونوں کے اندر وہ میرا مالک ہے. یہاں مالک مان بیٹھا ہوں، وہاں بھی مالک بن بیٹھا ہوں. وہاں بھی تو یہاں تک نہیں سکتا. اللہ وصال جلدی کر، میرے محمد کو کرنا ہے. صرف وصال کر. انسان کو خواہش ہونی چاہیے اپنی موت کے ساتھ، اس کی موت کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنا ہے. مرنا یاد رکھ، مرنے سے محبت کر، اپنی روح قبض کرنے سے محبت کر کہ مروں گا، شان سے مروں گا، نبی کو تکوں گا، غلام بن کر تکوں گا. جس طرح صحابہ دیکھتے تھے، جس طرح صحابہ دیکھتے تھے. کیا ہم میں پیر چومنے کی عادت نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ اگر ہماروں میں پیر چومنے کی عادت ہوتی تو یقین نبی کے چوم لیتے. لیکن پیر چومنے کی ہماری عادت نہیں ہے. وہ تو جنتوں کا اڑنے والا اور آسمانوں کا امین، جس کو جبریل بولتے ہیں، اس کا کام ہے میرے سرکار کے پیر چاٹنا. اس کا کام ہے آنکھوں مسلنا پیر پر. اس کا کام ہے بوسے لینا. کس کا؟ جبریل کا.
تو جبریل کا کام ہے بوسے لینا اور ہمارا کام ہے بددعا چہرہ دیکھنا. رب جو تو دیکھتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, جو تو دیکھتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو کہتا ہے ذکر کر, میں نے ذکر کیا, برفانہ لگا ذکر, میں نے ذکر کیا, پر اتنا ہے کہ تو نے اپنی رب ہونے سے ذکر کیا. سمجھنا رہے بھائی, مولوی نہیں ہوں. تیرا رب ہونے کے مطابق, تیری رب ہونے کی طاقت ہے, تیری رب ہونے کی ہمت, طاقت, حیثیت کے مطابق تو رب ہونے کے حیثیت کے مطابق نبی کی تعریف کرتا ہے. اور میں ایک چھوٹی سی مخلوق, تیرا بندہ ہونے کے بعد میرے نبی کے اعتبار میں تعریف مخلوق بن کر, چھوٹا بندہ بن کر بندگی کرتا ہوں. وہ اس کے شان کے مطابق نبی کی تعریف کرے, میں میری شان کے مطابق تعریف کروں. تو رب ہو کے تعریف کرتا ہے, میں بندہ ہو کے تعریف کرتا ہوں. پر تعریف اسی کا کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے, اور میں تعریف اسی کی کرتا ہوں جس کا تو نے حکم دیا ہے. حکم تو نے دیا ہے. تعریف صرف محمد کی. کس کی تعریف؟ وحدہ لا شریک لہ, صرف لا نہیں بول سکتے. کیا نہیں بول سکتے؟ پروردگار نہیں بول سکتے, اللہ نہیں بول سکتے, پروردگار نہیں بول سکتے. عبادت کے لائق ہے, بندگی کے لائق ہے, ذکر کے لائق ہے, ہر رحمانیت کے لائق ہے, کرم کے لائق ہے. کیا نبی کریم ہے, وہ کریم کے لائق ہے. صرف لائق نہیں تو رب کے نیک بندوں میں سے. کیا نیک بندوں میں سے. خلق الانسان, کیا فرما دیا؟ انسان. میں نے انسانوں, اے امت محمدیہ, تمہارا بھی ذکر اور تعظیم بڑائی کری. کیا بول کر؟ ہاں, خلق الانسان, کہ میں نے تمہارے بیچ میں محمد کو بشر بنا کر بھیجا, تو تمہارا بھی میں نے درجہ میں نے بلند کر دیا. کیا کر دیا؟ تمہارا درجہ میں نے اتنا بلند کر دیا کہ اب اتنا ہے کہ تم اس کا کلمہ گویا پڑھتے رہو. میں ان نبیوں سے پہلے تمہیں جنت میں بھیجوں گا جو خبر دیتے تھے. خبر دینے والے جو نبی ہے ان سے پہلے جنت میں تمہیں بھیجوں گا. گویا تم نے کی زندگی کچھ کرانا, میرے نبی پہ صرف کلمہ پڑھا ہو اور میرے نبی کا کسی کو شرک نہ کرا ہو. رب کا شرک نہیں, رب کا شرک تو ہو ہی نہیں سکتا. صرف نبی کا شرک, یعنی کہ دوسرا کوئی ہمارا نبی نہ ہو. نبی ہوتے ایک ہی ہو, صرف محمد رسول اللہ, اور اس کے علاوہ کوئی نبی نہ ہو. ربیع الاول 12 تاریخ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کیا, اور دونوں طرح سے بلند کیا. اتنا بلند کیا کہ پوچھو مت. اور یہی سوموار کا دن, ربیع الاول کا مہینہ, تو ویسے آگے پیچھے کچھ ہے, اور پیر کا دن تھا پکا, جو مدینہ کے اندر محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی. کہاں ہوئی؟ مدینہ میں پہلی آمد آپ کی ہوتی ہے. وہاں کے لوگ جھوم جھوم کر ایوب انصاری کے خاندان والے, انصار کا خاندان, انصار کا گروپ, اور وہاں کے علماء, وہاں کے حفصہ, وہاں کے جتنے بھی جو نبی کو بغیر دیکھے ایمان والے تھے. کیا تھے؟ بغیر دیکھے ایمان لے کر آ چکے تھے. نبی کو دیکھا نہیں تھا, پر اتنا معلوم تھا کوئی محمد ہے. کیا؟ اور انصاری جو تھا, ایوب انصاری, اس کو معلوم تھا تمبک راجہ ہمارا راجہ تھا. اس خاندان کے اس راجہ کے عالموں نے کہا تھا کہ 2000 سال کے بعد محمد کر کے ایک بندہ آئے گا یہاں پہ, اور یہاں پہ اس کا خجرہ گنبد بنے گا, اور یہاں کا وہ مالک بن کر رہ جائے گا. ان لوگوں نے 2000 پہلے نبی کے آنے کے پہلے خبر دی تھی. تو ایوب انصاری ان راجاؤں کے عالموں کے اولاد میں سے تھا, انصاری. تو انصاری نے دیکھا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے. جیسے سواری آئی, بس وقت بہت نازک تھا, اور تمہارا میرا بھی وقت نازک ہے, کہ ایک دم ٹائم بدل گیا ہوگا, ساتھ مانے 5-10 منٹ جان ہو سکتی ہے. جیسے آپ آئے مدینہ منور کے اندر, پاؤں رکھا, ابھی جا خجرہ گنبد کی جگہ بہت دور ہے, لیکن آپ نے میدان سرت رکھی, بارڈر پہ پاؤں رکھتے ہی تو وہاں کے حبشہ, انصاری, کچھ عربی, سب مل کے جو رہتے تھے محلوں میں, سب نے شور مچایا,
اور اپنے ہاتھوں میں ڈبلیاں لے لی، بجانے کی ڈبلی آتی نا، چمڑے کی ڈبل لے لی، کسی نے برتن لے لیے، کسی نے ڈھول لے لیے، اور اپنی طاقت کے مطابق چلاتے ہوئے نبی کی بارگاہ اب کی ہٹنی کے طرف دوڑے۔ ابو بکر بھی ساتھ میں، علی بھی ساتھ میں، عمر بھی ساتھ میں، پورے 40 صحابہ کے اوپر کم و بیش سب ساتھ میں۔ سب دیکھتے سرکار یہ کون ہے؟ سرکار آج مسکراتے ہیں، سرکار آگے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے کیا بات ہے؟ علی بولتے سنائی نہیں آتی ہے، ابو بکر سنا دی ہے، کچھ دھول اڑتی دکھ رہی ہے، کچھ لوگ آتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اے علی دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بدرو علینا محمد، کیا فرماتے ہیں؟ بدرو علینا محمد، آج سے محمد ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ جب یہ چیز عربی نے بولی، انصاری نے بولی، تب سا نے بولا محمد عبد الصالح، 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 محمد عبد الصالح۔ جب یہ صدا حفصہ نے لگائی، یہ صدا حفصہ لگائی تو ماں عائشہ پوچھتی ہے محمد سے، یا نبی کریم یہ حفصہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ تو فرما دیے نبی کریم کو، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ایوب سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرماتے کہتے ہیں کہ نبی کہتے ہیں کہ نبی نہ ہوتا تو ہم جنت میں جانے والے تھے، اس کے آنے سے جنتی بن گئے، اور نبی آج سے ہمارا سرتاج ہو گیا۔ ابھی تو قدم بھی نہ رکھا تھا، قدم بھی نہ رکھا تھا۔ بھائی اور ایوب انصاری تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ اے حفصہ تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ تو فرماتے ہمارے باپ داداؤں نے پہلے بول کر گئے تھے، وہ کتاب پہ انہوں نے ایمان رکھا، اگر میرا نبی نہ بھیجا ہوتا تو سب جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ان حق والوں کو بچا کے نہ آیا۔ پیدائش ہونا، امت کو بخشانا تو بات دور ہے، ارے ان نبیوں کی عزت بھی بچا لی۔ اور پردہ کرنے کے بعد امت کی سخاوت ہے، کس کی؟ میں کتابوں سے بولنا چاہتا ہوں، جو پہلا الفاظ میں نے بولا نا، رب حبلی امتی، بچپن میں نبی نے صفات کرا دی امت کی، میں نے خالی کہا ہے، کتاب تو بولتی ہے اپنے صفات کے لیے دعا مانگی، رب نے فرمایا ہم نے اس کو بخشا، برابر؟ قوالی میں بھی سنا نہیں۔ اگر نبی کی امت پوری بخشا گئی ہوتی تو اویس کرنی کو لباس ملتا؟ اویس کرنی کو کیوں بولا کہ میری امت کے لیے دعا مانگے؟ نبی کافی نہیں ہے؟ ہاں بیٹا یہ علم ہے، یہ کتاب والوں کی لڑائی ہے۔ حق پہ جس دن جانو گے سانس نہیں رہے گی بولنے کے لیے، ہاں سبحان اللہ۔ جسے میں نے بولا وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی سمجھ؟ نبی کی امت کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس وقت نبی نے بخش دیا، نبی نے اس وقت اللہ سے صفاوت لے لی جس وقت نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ بندہ اس ٹائم پہ آنے والا ہے، یہ تمہارے امتی کا گروہ ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم کی دعا کے حساب سے کہ ایک ہی طبق ہوگا جو تمہارے پہ ایمان رکھے گا، وہ صرف ہم لوگ ہیں۔ کون ہے؟ دنیا میں لاکھوں مسلمان ہیں، لیکن ایک بھی دکھتا نہیں جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، جو حق پہ مر مٹنے والا ہو۔ ہم ہی ہیں جو زیادہ سے زیادہ ہند اور شام، جس کو سیریا بولتے ہیں، بس یہ دو گروپ۔ باقی تم مکہ اور مدینہ کے ریبر دیکھ لو، آج ایک بھی لائق نہیں کس نے غسل بھی نہیں کیا ہو، کیونکہ وضو کرنے بیٹا جب بوٹ پھیر کے کرتا ہے، پاؤں تو دھوتا ہی نہیں ہے، اور قرآن کے اندر پاؤں دھونا فرض واجب بتایا ہے۔ جب اس کا وجود نہیں تو اس کی نماز کیسی؟ اور جماعت کھڑا نہیں کرنے والا کیسا؟ وہ اذان دینے والا کیسا؟ وہ امامت کرانے والا کیسا؟ جس کا وجود نہیں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ نماز پڑھ، قرآن پڑھ، ذکر کر، علم سیکھ، حق والے کے ساتھ سیکھ۔ ہر کوئی کتاب لے کر آیا، لیکن میرے محمد کی طرح کتاب کوئی لے کر نہیں آیا۔ میرے نبی کی طرح کوئی کتاب لے کر نہیں آیا، اور میرے نبی پر جب کتاب آتی بھی ہے تو بس جہاں میرا نبی بیٹھتا ہے وہاں آ جاتی ہے۔ وہ کھانے بیٹھتا ہے تو بھی آ جاتی ہے، بستر پہ لیٹتا ہے تو بھی آتی ہے۔ ارے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتا ہے تو وہاں پہ بھی وہی آ جاتی ہے۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے نبی سے، بہت محبت کرتا ہے۔ تم اللہ سے نبی سے محبت کر لو تو تم نے گویا اللہ کی برابری کری۔ کیا کری؟ شرک ہو گیا۔ نبی بھی، اللہ بھی کرتا ہے محبت نبی سے، اور بندہ بھی کرتا ہے محبت نبی سے۔ اب دونوں محبت کرتے ہیں، وہ رب ہے اس کے لیے کر سکتا ہے،
اور ہم اس کے لیے نہیں کر پاتے کہ ہم بندے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو کروا رب، تو کروا محبت تیرے نبی سے، تیرے بتائے راستے سے، تو بس یہ کس کا راستہ ہے؟ ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے نبی کے خاطر نبی کے ذکر کو بلند فرمایا، اور اللہ نے ہمارا ذکر اس کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ نے اس کا ذکر ہمارے ساتھ ملایا۔ کیا میرے ساتھ درود السلام پڑھ؟ آئی سمجھ میں؟ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن، یعنی سب سے بڑا دن، جو معراج سے بھی بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے؟ کس سے بڑا ہے؟ معراج سے بھی بڑا دن، افضل والا دن، معراج سے افضل دن۔ معراج تو حصہ ہے اس زندگی کا، پھر دنیا کا، اور یہاں وصال کرنے کے بعد رب فرماتا ہے کہ اب بس مڑ جا، بہت ہو گیا، اب میں جانور تو جانے۔ کیا کرے؟ میں جانور تو جانے۔ میزان لگے گا تب لگے گا، میزان لگے گا تب لگے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ بغیر میزان کا میرا محمد لاکھوں انسان کو روز ثبات کرتا ہے، روز لاکھوں انسان کی ثبات کرتا ہے میرا نبی۔ کونے کونے میں ایمان والے مسلمان مرتے ہوں گے، اور میرے نبی جاتا ہوگا، میرا نبی پہچان کس کی ثبات کرتا ہوگا، جگہ جگہ پہ درود سلام پڑھتے ہوں گے، اس جگہ پہ لوگوں کی ثبات کرتا ہوگا۔ انسان کو مرنے کی خواہش زیادہ رکھنی چاہیے، اور پھر دنیا کی کام، سفر خلاص ہو جائے گا۔ نبیوں کا سفر خلاص ہو گیا، تمہارا کیا رہے گا؟ ہر ایک نبی رسول آئے، سب کا سفر خلاص، ایک دن آئے گا تمہارا میرا سفر خلاص۔ ایسا سفر خلاص ہونے کے لیے خود نے عمر ڈیٹ نہیں رکھی ہے۔ کیا نہیں رکھی ہے؟ بتا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب القاسم محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں گود میں مار دیا گیا، ابراہیم کو بھی ان کی گود میں مار دیا گیا، عبداللہ کو بھی ان کی گود میں مار دیا گیا، چھوٹے ہی تھے۔ نبی نے بھی سوچا میرے 3 بیٹے میں سے ایک تو بڑا ہوتا جو لاٹھی بنتا بڑھاپے کی میری۔ ارے کیوں ایسے الفاظ واپرتا رے؟ مسلمان ہے کیا ہے؟ ایسے الفاظ نہیں واپرنا چاہیے کہ اولاد بڑی کرے اس کو لاٹھی میری بنے، یا کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو کہہ دے کہ بس یہی سب کچھ میری ہے، اس کے پیچھے میری عزت ہے۔ نہیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، نہ بیٹا لاٹھی بن سکتا ہے بڑھاپے کا، نہ بیٹی عزت بن سکتی ہے، کیونکہ عزت دینا اور ذلت دینا، موت دینا صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ ذلت من تشاء، عزت من تشاء۔ آئی سمجھ نہیں آ رہی؟ کلن ذائقۃ الموت، سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے صرف میلاد نبی کا چاند دیکھا 12واں تو میلاد بنایا، 11ویں آئی تو اب 11ویں بنا لیں گے۔ پیچھے سفر کا مہینہ آئے گا، کیا مدار کا مہینہ، تو مدار بنا لیا۔ پھر سالم باغ کے نام سے مہینہ چالو ہو جائے گا، شعبان رجب کے، سب نام کے خالی اس نام کے مطابق بناتے۔ نہیں رے نہیں، روز میلاد نبی ہے، ہر نماز کے اندر میلاد نبی ہے۔ کیا ہے؟ ہر نماز میں میلاد نبی ہے، درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، وہ میلاد نبی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اور صلاۃ و سلام جو بھیجتے ہیں عطیات کے اندر، یہی میلاد نبی ہے۔ کیا ہے؟ روز میلاد نبی ہے۔ صرف 12 اور ربیع الاول کا مہین اس کا عہدہ اس کے لیے بلند ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کا وصال کرا تھا۔ لوگ کہتے پیدا ہوئے تھے، رے وہ تو بصری بنے تھے، رے پیدا تو تب ہوئے تھے جب کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا جب پیدا ہوئے، پوچھتے پوچھتے چلتا آیا۔